بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ امام حسین علیہ السلام ہمارے تیسرے امام۔ امام حسین علیہ السلام شیعوں کے تیسرے امام ہیں۔ ان کے والد امام علی علیہ السلام اور والدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے 1 سال بعد پیدا ہوئے۔ جب رسول خدا کو اپنے نواسے کی ولادت کی خبر ملی تو آپ جناب فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر رسول خدا کو دیا گیا۔ رسول خدا نے دہانے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہیں اور ان کا نام حسین رکھا۔ امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء اور ابو عبداللہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی گود میں لیے رہتے تھے، ان کو چومتے اور ان کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تب بھی امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک بار رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کی پیٹھ پر جا کر بیٹھ گئے۔ رسول خدا نے بھی سجدے سے اٹھتے وقت بہت آرام سے امام حسین علیہ السلام کو اتار کر زمین پر رکھا اور پھر دوسرے سجدے میں گئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان کا پیارا نواسا حسین شہید کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ بھی جانتے تھے کہ کہاں ان کو شہید کیا جائے گا۔ اس لیے کبھی کبھی رسول خدا امام حسین علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ایک بار امام علی علیہ السلام نے رسول خدا کو روتا ہوا دیکھ لیا اور ان سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آیا کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ حسین کو نہر فرات کے پاس پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی کچھ زندگی ان کے بابا امام علی علیہ السلام اور ان کے بھائی امام حسن علیہ السلام کی حکومت کے زمانے میں گزری۔ امام حسین علیہ السلام ان کے لیے ایک بہت ہی بہادر اور جان باز سپاہی تھے۔ امام علی علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی سبھی جنگوں میں امام حسین علیہ السلام بھی شامل تھے اور دشمن سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کی حکومت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہے اور 1 منٹ کے لیے بھی امام حسن علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ امام بنے، لیکن حکومت ابھی بھی معاویہ کے پاس تھی۔ معاویہ کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا یزید نے حکومت سنبھال لی۔ یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ امام حسین علیہ السلام سے میری بیعت لے لو، یعنی میری حکومت کو قبول کرنے پر مجبور کرو، اور اگر نہیں مانتے تو انہیں مار ڈالو۔ امام حسین علیہ السلام یزید کو حکومت کے لائق نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ کھلم کھلا شراب پیتا تھا، کھل کر گناہ کرتا تھا اور اسلام کے خلاف بولتا تھا۔ وہ دین اسلام کو نہیں مانتا تھا اور چاہتا تھا کہ دین اسلام کو مٹا ڈالے، لیکن امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی بیعت کرے اور اس کی ظالم اور جابر حکومت کو قبول کرے، اس لیے اپنے گھر والوں اور کچھ ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے نکلے اور مکہ کی طرف چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام جب تک مکہ میں تھے کوفہ والے امام کو بار بار خط لکھتے تھے اور کوفہ بلاتے تھے۔ کوفہ کے لوگ خط میں لکھتے تھے کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں اور آپ کے ساتھ یزید کی ظالم حکومت سے لڑنے کو تیار ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے بہت زیادہ خط لکھے تھے، اسی وجہ سے امام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن جانے سے پہلے وہاں کے حالات کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے آپ نے اپنے چاچا کے بیٹے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا۔ جب جناب مسلم کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے اپنی وفاداری کا اعلان کرنے لگے۔ جناب مسلم نے بھی خط لکھ کر اپنے استقبال اور کوفہ کے حالات کے بارے میں بتایا اور کہا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے ساتھیوں سمیت کوفہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ یزید کے جاسوسوں نے یزید کو خبر دی کہ مسلم کوفہ میں ہے اور کوفہ کے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی حمایت اور ان کی طرفداری کا اعلان کر دیا ہے۔ یزید نے بھی کوفیوں کو روکنے کے لیے ایک آدمی جس کا نام ابن زیاد تھا کوفہ بھیجا۔ ابن زیاد بہت ہی ظالم اور بے رحم آدمی تھا۔ اس نے کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں کو مارنے کی دھمکی دی۔ ابن زیاد نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی طرفداری کریں گے تو کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کوفے کے لوگ ابن زیاد کے ڈر کی وجہ سے بہت گھبرانے لگے اور جناب مسلم کو تنہا چھوڑ دیا۔ حکومت کے سپاہیوں نے جناب مسلم کو پکڑ لیا اور گورنر کے محل
میں لے گئے۔ ابن زیاد نے مسلم کے سر کو کاٹ کر بدن کو چھت سے نیچے پھینکوا دیا۔ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کوفے کی طرف چل رہا تھا کہ جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے بہت ہی جلدی سے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور ان کو آگے جانے سے روک دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام مجبور ہو گئے اور کربلا کی طرف چلے گئے۔ دشمنوں نے پھر امام حسین علیہ السلام کو یزید کی حکومت ماننے پر مجبور کیا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے قبول نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے لوگوں نے یزید کو ٹھیک سے جانا، اس کی اسلام، قرآن اور رسول سے دشمنی کو بھی جان گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی نے مسلمانوں کو غفلت سے جگا دیا اور یزید کے برے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ واقعہ کربلا کے بعد بہت سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس باطل حکومت کے خلاف جنگ کی۔ صدیوں سے امام حسین علیہ السلام کی یاد دلوں میں باقی ہے اور آج بھی پوری دنیا کے لوگ ظلم سے لڑنے اور شجاع اور بہادری کا سبق امام حسین علیہ السلام سے سیکھتے ہیں اور ان کو اپنا رہبر اور امام مانتے ہیں۔ ہر سال کروڑوں لوگ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں۔ 10ویں محرم کو ہر سال پوری دنیا میں عزاداری منائی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بہادری، اسلام کو بچانے کی داستان دہرائی جاتی ہے اور چہلم کے موقع پر پوری دنیا سے لوگ کربلا پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔